السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہادیہ مغر کا ناول تہمت تمہارے عشق کی ایپیسوڈ 16 ہے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ امی بھائی اب تک نہیں آئے، نہ ہی ان کا نمبر آن ہے۔ تعبیر کی پریشانی بجا تھی، کل اس کی بارات تھی اور وہاں سلطان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ نہ جانے وہ کہاں گم تھا۔ تمہارے پاپا سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ کل وہ وہیں سے آئے گا۔ مطلب بھائی حویلی بھی نہیں آئیں گے اور بھابھی کہاں رہیں گی؟ تعبیر کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات پھیلے۔ وہ یہیں آئے گی، پر وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ضروری کام ہے، وہ نپٹا کر آ جائے گا۔ تم جاؤ اوپر دیکھو وہاز کے کمرے میں اس کی دلہن کے کپڑے سیٹ ہوئے یا نہیں۔ ملازمہ کو کہا تھا عروشے بھی ہے، اب تم دیکھ لو۔ ایک ہفتہ تیاریوں میں کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن تعبیر ایک بار بھی ان کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ نوفل نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ روز اس کی سب تیاری کر دے گی۔ فنکشن کے لحاظ سے ہر قیمتی ڈریس اس کے سوٹ کیس میں موجود تھا۔ دوسرے سوٹ کیس میں میچنگ آئٹمز، ہر چیز ترتیب سے موجود تھی کہ وہ کچھ بھی آرام سے فنکشن پر پہن سکتی تھی۔ سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن نوفل یزدان نہیں تھا، اور یہ کمی اسے جس شدت سے محسوس ہو رہی تھی شاید وہ خود سے بھی چھپا رہی تھی۔ کل بارات تھی، مہندی کی رسم چونکہ ممکن نہیں تھی، وہ حاجی موجود نہیں تھا، اس لیے ڈائریکٹ نکاح اور رخصتی تھی۔ اوپر پڑتی وہ حاج کے کمرے میں گئی، جہاں کھڑی عروشے نے اسے حقارت بھری نگاہ سے دیکھا۔ لانگ پرنٹڈ شرٹ اور پلازو میں بالوں کو چٹیا میں مقید کیے، وہ کانوں میں ڈائمنڈز کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے عروشے کو ایک آنکھ نہیں بہا رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ پھیلا گلابی رنگ اسے نوش لینے کے لیے اکسا رہا تھا۔ کافی سجنے سنورنے لگی ہو، وہ تن سے باز نہیں آئی۔ تعبیر کا رنگ فک ہوا، زبان جیسے تالوں سے چپکی۔ تمہارا شوہر تمہیں چاہتا بھی ہے یا پھر تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے وہ بھی تمہیں دھتکارتا ہے؟ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھی۔ ہاں، بات کرنے کو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ جن کے دامن میں محبت نہ ہو ایسے ہی سج سنور کر اپنی عمر اور اپنے دھتکار چھپا لیتے ہیں۔ تعبیر کی آنکھیں بھیگنے لگی، لیکن لبوں پر کفر ڈالے وہ کانپتے ہاتھوں سے ڈریسز ترتیب سے سیٹ کرنے لگی۔ شوہر تو تمہارا کافی ہینڈسم تھا، بلکہ اس حویلی میں وحاج کے بعد وہ سب سے خوبرو شخص لگا تھا۔ پتہ نہیں کیسے تمہیں اپنا لیا۔ تم نے اسے اتنی غور سے دیکھا تھا؟ تعبیر نے مڑ کر چھوٹی آنکھیں کی اسے دیکھا۔ ہاں، کافی غور سے دیکھا، لیکن وہ تھا ہی کیونکہ وہ تھا اتنا پیارا، اتنا ہینڈسم کہ میری نظر ہی اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ کاش کہ ممکن ہوتا تمہاری جگہ میں اس سے نکاح کر لیتی۔ وہ اپنے خیالات اسے سناتی، اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ تعبیر تیکھے چتون لیے اس کی جانب بڑھی اور اسے پیچھے دھکا دیا۔ سچ شکر تھا کہ وہ بیڈ پر گری تھی، ورنہ اس کا سر ضرور زخمی ہو جاتا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ عروشے گھبرائی مگر لہجہ کاٹدار تھا۔ آج کے بعد اگر اسے دیکھا تو میں تمہاری اس خوبصورت شکل کا ایسا حال کروں گی کہ کوئی تمہیں دیکھنے کے قابل نہیں سمجھے گا۔ وہ صرف میرے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کہ تم سوچ بھی نہ پاؤ، اور تم جیسوں کو تو وہ دیکھیں بھی نہ، کیونکہ میرے یزدان صرف مجھے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس کا منہ دبوچ کر اس پر جھکی تعبیر ایک خونخوار بلی کی مانند لگ رہی تھی، جو کسی بھی لمحے اس کا چہرہ بگاڑ دیتی۔ عروشے کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ تعبیر کا یہ روپ اسے ہضم کرنا مشکل ہوا تھا۔ تعبیر اپنے پیچھے آواز سنتی ہوئی سیدھی ہوئی تو سامنے حریم کو دیکھ کر مسکرائی، جبکہ حریم متعجب سی تعبیر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کب آئی؟ اٹھ کر اس کے گلے جا لگی تھی۔ تم دونوں کیا کر رہی تھی؟ حریم کی نظر عروشے پہ گئی جو اب تک اٹھ چکی تھی۔ کچھ نہیں آپی، مستی مزاح، بس یہیں آئے میرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ حریم کو بازو سے تھامے آگے بڑھی، لیکن چہرہ موڑ کر اس نے عروشے پر قہر آلود نگاہ ڈالی، جسے اسے تنبیہ کی ہو کہ میرے شوہر سے دور رہنا۔ عروشے جھرجھری لے کر آ گئی تھی۔ سرخ کامدار بھاری لہنگا اس کے نازک مرمری وجود پر الگ ہی جب دکھا رہا تھا۔ جوڑے میں بندے بالوں میں اس نے دوپٹہ اوڑھا تو جیسے زیبائش مکمل ہوئی تھی۔ اس کے معصومانہ نقوش میک اپ کی وجہ سے نمایاں ہوتے انابیہ فرمان علی کو آسمان سے اتری حور سے تشبیہ دے رہے تھے۔ کٹاؤ دار گلابی لب اس وقت گہرے سرخ رنگ سے سجے مزید دو آتشہ لگے۔ اس نے مہندی لگے دونوں ہاتھ دیکھے۔ دونوں ہاتھوں کی شفاف ہتھیلی پر وحاج سلطان کا نام لکھوایا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اس کا انعام ہمیشہ کے لیے نہ ہاتھوں پر لکھ دیتی، جو کبھی نہ مٹتا۔ آج وہ مکمل اس کا بننے والا تھا۔ اس سے بڑھ کر انابیہ کے لیے کوئی خوشی نہیں تھی۔ اب چاہے وہ وحاج کی باہوں میں دم توڑ دیتی تب بھی اسے ملال نہیں تھا۔ اپنی خوشی کا وہ آج تنہا جشن منا رہی تھی۔ اس نے صنم کو کئی کالز کی تھی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ فرمان علی نے بہت ہی کم لوگوں کو انوائٹ کیا تھا۔
فرمان علی بمشکل اسے اس سے راضی ہوئے تھے۔ اب وہ کسی کی بھی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اپنے ہر عمل کی معافی وہ دل فریبی سے مانگنے کا سوچ چکی تھی۔ میں آپ کو منا لوں گی وحاش، آپ اپنی انابیہ سے منہ نہیں موڑ پائیں گے۔ وہی دوسری جانب وہ شخص اندھیروں میں بیٹھا خود کو اس نکاح کے لیے تیار کر رہا تھا۔ دل میں کوئی جذبہ، کوئی امنگ نہیں تھی، انتقام محض انتقام تھا۔ اس پورے ہفتے وہ خود کو اس حد تک مصروف کر چکا تھا کہ وہ نوفل یزدان کو بھی میسر نہیں آیا تھا، جو ہر بار اس سے ملنے آتا رہا تھا۔ اب اسے دل کی نہیں دماغ کی سننی تھی، اپنا انتقام لینا تھا، اور اس انتقام کی پہلی حقدار انابیہ فرمان علی تھی، پھر صنم اور پھر باقی سب۔ لیکن پہلا حق انابیہ کا تھا، جس نے اس کے کردار پر سب سے بڑی تہمت سجائی تھی۔ آج تم برباد ہوگی انابیہ فرمان علی، اور تمہاری بربادی کا جشن وحاش سلطان بہت دھوم دھام سے تمہارے ساتھ منائے گا۔ وہ عہد کرتا اٹھا تھا۔ سیاہ کرتا شلوار پر اس نے سیاہ ہی ایمبرائڈرڈ کوٹ پہننا تھا، بالوں کو ترتیب سے سیٹ کیے، وہ پاؤں میں کھیڑی نما شوز پہنے، کنی داڑھی مونچھوں میں وہ ایک وڈیرا ہی لگ رہا تھا۔ اس نے مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دی اور فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ نیچے پڑتا وہ دل ہی دل میں آج کے پلان کو ترتیب دے رہا تھا۔ نیچے کمان ملک اور باقی سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ نیچے آیا تو تعبیر اور حریم دونوں اس کی جانب بڑھی۔ اس نے تعبیر کو زخمی نگاہ سے دیکھا۔ تعبیر کا سنہری روپ مرجھانے لگا تھا۔ وہ وہیں رک گئی، جبکہ حریم بھائی کے سر پر ہاتھ پھیرے اس کے سینے سے جا لگی۔ پہلے نوفل یزدان کی غیر موجودگی، بے تنائی جو اس پورے ہفتے وہ محسوس کرتی رہی تھی، اور اب بھائی کا منہ موڑ لینا، سب جیسے اسے اداس کرنے لگا۔ اس نے آنکھوں کی نمی کو رگڑا جب اسے اپنے قریب ایک حصار محسوس ہوا۔ تعبیر کا دل بنا دیکھے بھی شدت سے دھڑک گیا۔ اس کی اسٹرانگ پرفیوم کی مہک اس کی موجودگی کا احساس دلا دیتی تھی۔ اس خوشبو کو وہ لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں بھی پہچان لیتی تھی۔ اسے نظر اٹھا کر دیکھنا مشکل ہونے لگا، وجود الگ کپ کپانے لگا، جبکہ نوفل یزدان اسکن کرتا اور وائٹ شلوار میں بنا کسی کی پرواہ کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ ہفتہ بھر کی تو دوری تھی، لیکن اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں بعد اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ تعبیر کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لے جاتا، اسے حق تک کر گیا۔ مما، مجھے بھائی کی گاڑی میں ان کے ساتھ جانا ہے۔ آج وہ پہلی مرتبہ گھبرائی تھی۔ آپ کا بھائی تنہائی چاہتا ہے، اس نے نرم ہاتھ مزید گرفت میں لیے کہا۔ تعبیر سست پڑی تھی۔ وہاں سر جھٹکتا اپنی گاڑی میں سوار ہوا تو کمال ملک بھی آ کر فرنٹ سیٹ پر سوار ہوئے۔ اس نے اجنبی سے انہیں دیکھا، جبکہ وہ شانے جھکا کر رہ گئے اور لب پینچتا گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ گاڑی آگے بڑھنے لگی تھی، لیکن نوفل یزدان کی گاڑی وہیں رکی رہ گئی تھی۔ سب جا چکے ہیں، وہ دبا دبا بولی، جبکہ نظر اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ وہ شخص تشنہ نگاہوں سے اسے جس طرح دیکھ رہا تھا، تعبیر کو لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اسے قید کیے لے ہی نہ جائے۔ میرے بغیر کافی اچھا لگا ہوگا، نہ کوئی ڈر نہ کوئی پابندی۔ اس نے تعبیر کی مخروطی انگلیوں کو چھوئے شکوہ کیا۔ یزدان، وہ جھجکی تھی، یہ میری سماعت ترس گئی تھی آپ کے لبوں سے یہ نام سننے کے لیے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کی۔ تم نے بھی تو کافی آزادی محسوس کی ہوگی، آزادانہ میٹنگز کی ہوں گی، خوب انجوائے کیا ہوگا۔ تعبیر نے دل میں دبے خیالات عیاں کیے۔ یزدان نے مسکرا کر آنکھ دبائی تو وہ ناک سے کوڑے رخ موڑتی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے کوئی وضاحت نہیں دی، جس سے وہ مزید سلگ کر رہ گئی۔ اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ نوفل یزدان کے اگلے سوال پر تعبیر نے جھکی پلکیں اٹھا کے اسے گھورا، لیکن اپنی بے وقوفی کا شدت سے احساس ہوا۔ جو اسے گہری نگاہوں سے دیکھے خود میں پسا رہا تھا، اور اس کے انتظار میں ہی تھا کہ کب وہ چہرہ اٹھائے اور کب وہ اسے مکمل آنکھوں میں جذب کر لے۔ اس نے نوفل کے کرتے کی جانب دیکھا، جو اسکن کلر کا تھا۔ اسے یہ کلر اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اس کی بارات کا ڈریس بھی اسی کلر کا تھا، پر وہ الگ دیدہ زیب اور چمکدار سنہری تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ اس پر بارات کا ٹیگ کیوں لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ دونوں میچنگ کلر پہنے، اور وہی اسکن کلر جو اسے کبھی اچھا نہیں لگتا تھا، آج اس شخص پر سب سے زیادہ جچ رہا تھا۔ اچھا لگ رہا ہوں میں؟ وہ جھک کر بولا تو تعبیر پیچھے کھسکی۔ دیر ہو رہی ہے، اس کی ایک ہی ضد تھی، پر دل ضرور بےتاب ہوا تھا۔ اس خوبرو مگر بدتمیز شخص کو سب دیکھیں گے، اور وہ کچھ نہیں کر پائے گی سوائے جھلسنے کے۔ یاد تو نہیں کیا ہوگا مجھے بالکل بھی؟ یزدان کا شکوہ سن کر دل نے الگ فسانہ ترتیب دیا تھا کہ اس کے علاوہ کسی کا خیال چھو کر نہیں گزرا تھا۔ ہاں، نہیں یاد کیا؟ اب چلو، میرے بھائی کا دن اگر تمہاری وجہ سے خراب ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے گشت گھٹائے دھمکی دی۔ نوفل نے وہی انگلی تھام کر اس میں ایک رنگ نما چھلا پہنایا۔ تعبیر کو حیرانگی ہوئی تھی۔ پہلی انگلی میں سجا وہ باریک سٹونز والا چھلا از حد نفیس لگا تھا۔ بہت ہی پتھر دل ہے۔ ایک دن اتنا یاد آؤں گا کہ آپ رو رو کے کہیں گے کہ یزدان آ جاؤ، لیکن نہیں آؤں گا۔ تعبیر نے پہلے آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے جھپک سے
آنسو گال پر بہہ گئے، اسے خود بھی اپنے بہتے آنسو کا پتہ نہیں چل رہا۔ نوفل گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا جبکہ وہ اب بھی بے آواز آنسو بہائے اسے دیکھتی رہی۔ یزدان نے بے اختیار اسے دیکھا اور اگلی پل نوفل یزدان کا دل شدت سے تڑپ اٹھا۔ تعبیر اس نے ہاتھ بڑھا کر آنسو کی موجودگی محسوس کرنا چاہیے لیکن اس نے ہاتھ پر بری طرح ہاتھ مارا۔ آئی سویر میں صرف مذاق، وہ بریک پر پاؤں رکھے اس کی طرف موڑا۔ تمہارے لفظوں پر آنسو نہیں بہہ رہے، اتنے خوش فہم مت ہو، لینس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اس نے بہانہ بنا کر ٹشو سے آنسو رکھ لے جبکہ دل اب بھی ان لفظوں پر سسک رہا تھا۔ کون سے لینس؟ سیاہ آنکھوں پر سیاہ لینس کون لگاتا ہے؟ اس نے قریب کھینچ کر اسے سینے سے لگایا جیسے ان آنسوؤں کا مداوع کیا ہو۔ تعبیر حیران ہوئی، اتنی سی دیر میں کیا وہ اس کی ساری تیاری دیکھ چکا تھا؟ چھوڑو مجھے، وہ خفگی سے بولتی، آج پھر اپنے ہاتھ نہیں روک پائی۔ یقین کریں یہ ہاتھ میں نے بہت مس کیے تھے۔ تعبیر کے ہاتھ تھم گئے تھے، وہ شخص آج اسے بری طرح زچکا رہا تھا۔ باہودہ رلانا نہیں چاہتا تھا، ایک چھوٹا سا مذاق تھا۔ اتنے دن کی جدائی نے دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تبھی ایسے لفظ منہ سے نکلے، آپ بھی چاہیں گی تو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اس کے سیدھی مانگ پر لب رکھے اور اس نے گھپیرتا سے کہا کہ دل کی حالت کچھ حد تک بحال ہوئی۔ میری ساری تیاری خراب ہو جائے گی یزدان، وہ چڑھ کر بولی تو یزدان نے مسکرا کر اسے گرفت سے آزاد کیا۔ ارادہ تو یہی ہے کہ سب خراب کر دوں، وہ گمبھیرتا سے بولا۔ منہ کے زاویے پکارتی اپنے بال درست کرنے لگی اور ٹشو سے دوبارہ چہرہ صاف کیا۔ آج سفر خوبصورت لگ رہا ہے، یزدان نے سرگوشیانہ کہہ کر سماعت کو چھوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی جبکہ وہ سرخ پڑتے چہرے سے سامنے دیکھنے لگی۔ سفر واقعتاً خوبصورت ہو چکا تھا، یہ اس کے دل کا خیال تھا۔ نوفل یزدان کو وہ کبھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ بارات کا ارینج سبزہ والے حصے میں گھر پر ہی کیا گیا تھا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہ سب سجاوٹ، روشنیوں اس کے لیے ذرا بھی اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ دل مردہ تھا، جذبات سرد تھے، آج محض انتقام نامے پر سائن کرنے تھے۔ فرمان علی نے شرمندگی سے اسے دیکھا لیکن اس نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ چپ چاپ وہ سٹیج پر بیٹھ گیا جہاں کی سجاوٹ سب کی آنکھوں کو حیرہ کر رہی تھی۔ میں نے کہا ہوتا ہی یہاں سے نکل جاؤں گا، مزید مجھ سے اچھائی کی امید مت رکھیے گا۔ کمال ملک کو دیکھے وہ اسپاٹ پن سے بولا، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ انہوں نے جھک کر اسے جتایا، وہ محض انہیں دیکھتا مٹھیاں بیچ گیا۔ کمال ملک اسے اس شادی کے لیے بمشکل منا پائے تھے۔ ایک وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ وہ تعبیر کو اس کا جائز حق اور عزت دیں گے، بدلے میں وہ شادی کرے گا۔ اسے اب بھی نوفل یزدان پر یقین نہیں تھا، نہ وہ فی الحال کسی پر کر سکتا تھا، لیکن تعبیر سے اسے الگ ہی محبت چاہت تھی۔ تبھی وہ ان حالات میں بھی اسی کو سوچ رہا تھا اور کمال ملک نے شادی کے بعد اسے حویلی چلنے کے لیے بمشکل منایا تھا۔ فی الحال وہ بھی یہی چاہتا تھا، تبھی حامی بھر چکا تھا۔ نکاح کی تقریب شروع ہونے کا شور ہوا تو ایک پل کے لیے سب تہمتیں، سب اذیتیں اس کا ذہن بھٹکانے لگی۔ اس کا دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے کہیں دور، جہاں ذہن کو جکڑتی یہ آوازیں نہ ہوں۔ اس کی نکاح سامنے کہیں جہاں وہ اس کی مجرم، اس کی مسکراہٹوں کی قاتل ابصرہ کسی حور کی طرح سہج سہج کر آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا حسین روپ بہار سلطان کی وحشتیں بڑھانے لگا۔ سب کی ستائش بھری نگاہ اس پر جمی تھی لیکن اس کی نگاہوں میں انتقام تھا، محض انتقام، اس حسین روپ کو برباد کر دینے کا انتقام۔ نوفل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہوش دلانا چاہا، تب جا کر وہ تھوڑا سا چونکا۔ انابیہ نے مسکرا کر سامنے اپنے ساحر کو دیکھا اور وجود شکر کرتا سمٹا تھا، وحاج مسکرا بھی نہیں سکا تھا۔ اسے کچھ فاصلے میں بٹھایا گیا، وحاج کا دل چاہا وہاں سے اٹھ جائے۔ نکاح خواہ الفاظ دہرانے لگے جبکہ وحاج سلطان کو وہ لفظ تازیانے لگ رہے تھے۔ دنیا کی تمسخر بھری نظریں، وہ لفظ، اذیت، وہ تہمت سب آنکھوں کے گرد ناچنے لگے۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں جبکہ وہ نکاح کے الفاظ سنتی بے اختیارانہ دوپٹے کی اور سے مسکرانے لگی۔ وہ لفظ اسے وحاج سلطان کا کہہ رہے تھے اور وہ لفظ شکر ادا کر رہی تھی، اپنے رب کا شکر ادا جس نے وحاج سلطان اسے دے دیا تھا۔ اس نے ایجاب و قبول کے بعد بنا کسی جنبش کے دستخط کیے جبکہ دل نے چپکے سے کہا تھا، آپ میرے ہی تھے وحاج سلطان، اور آج آپ مکمل میرے ہو گئے۔ اب وحاج سلطان سے قبولیت کا پوچھا جانے لگا۔ اس نے بنا رکے قبول کیا اور چپ چاپ دستخط کر دیے۔ نہ دل بدلا نہ جذبات، ہاں انتقام ضرور بڑھا تھا۔ اب یہ انتقام ہی تھا جو نابیہ سلطان کو تعمر رلانے والا تھا۔ اس عشق کی صورت میں لگائی گئی تہمت اسے اس حد تک خوار کرنے والی تھی کہ وہ خود موت کو گلے لگا لیتی۔ سب خود خوش مطمئن مسکرا رہے تھے لیکن وہ نہ خوش تھا، نہ اداس، نہ غمزدہ۔ اس کا صرف وجود وہاں تھا، روح بھٹکی ہوئی تھی۔ بس اس لڑکی کو اپنے نام کرنے آیا تھا، وہ کام ہو چکا تھا، مکمل بیزاریت کا سایہ تھا۔ انابیہ ریلیکس ہی بیٹھی سب سے مبارکباد سمیٹ رہی تھی۔ اب دل شدت سے دھڑک کر رہ گیا تھا کیونکہ اب اسے بالکل وحاج کے پہلو میں بٹھایا تھا۔ وہ شخص لب پیچھے بنا کسی تاثر کے بیٹھا رہا۔ اس نے دوپٹے کی اور سے وحاج کو دیکھا جس کا اجنبیت بھرا رویہ اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔
ایک طرح سے موجودگی وہاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ نابیہ کا دل مزید بے چین ہوا، اس نے ہی ہر بار مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہاں سلطان سے مزید برداشت کرنا مشکل ہوا تو اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سب نے اس کی حرکت واضح نوٹ کی تھی، لیکن کسی میں کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک پل کے لیے نابیہ بھی زد پڑ گئی تھی۔ پریشان مت ہو، ابھی آ جائے گا، بس اب تو رخصتی ہونے والی ہے، تم ہی ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ حریم نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالے کہا تو وہ دھیما سا مسکرائی۔ تعبیر کے ساتھ کھڑے نوفل نے وحاش کی بے مروتی واضح جذب کی تھی۔ آپ کا بھائی ایک نمبر کا سیریل بے مروت انسان ہے جو اپنی شادی والے دن بھی نہیں مسکرا رہا، اور ایک میں تھا جس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ نوفل یزدان کوئی موقع چھوڑ دے ایسا ناممکن تھا۔ یزدان وہ تھک گئی ہیں، اب ویسے بھی رخصتی ہونے والی ہے تو بھائی پہلے چلے گئے، اس میں کیا بڑی بات ہوئی، تم کوئی موقع نہیں میرے بھائی کی غلطی پکڑنے کا۔ وہ چڑھ کر بولی، آپ کا بھائی تو بہت مواقع فراہم کرتا ہے، ایک آپ ہے جو فرصت کے لمحات فراہم نہیں کرتے۔ وہ گمبھیرتا سے بولے، اس کی جانب جھکا۔ دیر ہو رہی ہے، وہ بوکھلا کر جانے لگی۔ بہت جلد میں ہم دونوں کے درمیان فرصت کے لمحات چاہتا ہوں تاکہ مزید دیر نہ ہو، اس نے سرگوشیانہ کہہ کر کلائی دبا کر چھوڑی۔ تعبیر کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، وجود الگ اس کی زمینی بات پر کپ کپ آیا تھا۔ مجھے کوئی لمحات نہیں چاہیے، وہ نظر چکائے بدقت بولی تھی، کیونکہ اس کی بولتی نگاہیں بنا دیکھے بھی احساس دلا رہی تھی۔ وہ لڑکیاں مجھے دیکھ رہی ہیں تعبیر، پھر مجھ پہ الزام مت لگائیے گا کہ میں تو ہوں ہی ٹھرکی لڑکیوں کا دیوانہ۔ اس نے اگلے ہی پل بات کا اثر ظاہر کرنے کے لیے اسے چڑھایا تھا۔ تعبیر نے نگاہ کے طاقوں میں دیکھا جہاں کھڑی دو لڑکیاں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، بلکہ وہ یزدان کو دیکھ کر ہی آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ تمہاری نظر ان پہ کیسے گئی؟ وہ ماتھے پہ بال لیے مڑی جب یزدان نے سنہری تاروں والے بال پیچھے سیٹ کیے تھے۔ اب کوئی مجھے دیکھے اور میں مڑ کر نہ دیکھوں تو یہ تو مقابل کی توہین ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ توہین کے کچھ لگتے جو تم میری توہین کر رہے ہو، کیوں وہاں دیکھ رہے ہو؟ ادھر میری طرف دیکھو۔ تعبیر ملک کا غصہ پل میں انتہا پر پہنچا، اس کا چہرہ اس نے بے اختیار میں اپنی جانب موڑا، جبکہ اس کے عمل پر وہ دھنگ ہوتا بھوری براؤن آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ تعبیر نے فوری ہاتھ پیچھے کر کے لب کاٹا۔ آپ دیکھنے نہیں دیتی، ورنہ یہ دو آنکھیں تو تعمر آپ پر جمی رہنا چاہتی۔ وہ شانش کا معصومیت سے بولا۔ اس پوری تقریب میں تم مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور پھر بھی مجھ پہ الزام لگا رہے ہو؟ وہ دانت پیسے گرائی۔ یعنی آپ محسوس کر رہی تھی، پر انجان بنی مجھے سلگاتی رہی ہیں۔ یزدان جھک کے مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ اپنی چوری پکڑی جانے پر وہ خفت زدہ ہوئی۔ یزدان سب جا رہے اور مجھے بھی اپنی بھابھی کو لے کر جانا ہے، اس نے سامنے توجہ دلوائے کہا۔ میرا انتظار کرنا، وہ سرگوشیانہ بولا، باہر کی جانب پڑ گیا، جبکہ تعبیر نے ان دو لڑکیوں پر گہری کیر آلود نگاہ ڈالی تھی۔ اس کی نگاہ کا تاثر ہی ایسا تھا کہ وہ گڑبڑا کر رخ موڑ گئی تھی۔ یزدان نے پیچھے مڑ کر تعبیر کو دیکھا، دل مسرور سا گنگنایا تھا۔ محبت نہ کرنے کے باوجود یہ حال ہے تو اگر اس لڑکی کو مجھ سے محبت ہو گئی تو نہ جانے نوفل یزدان کا کیا ہوگا؟ وہ دل فریبی سے سوچتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ اس شور شرابے سے بچ کے گاڑی میں آ بیٹھا تھا، اس سے زیادہ اس میں برداشت کا مادہ باقی نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوفل کو گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر اس کے ماتھے کے بل میں مزید اضافہ ہوا۔ تمہارے ساتھ جاؤں گا، وہ شانے چکائے بولا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، اترو، دیر ہو رہی ہے، وہ اسپاٹ پن سے بولا۔ اتاولا پن جچتا بھی ہے، آخر لڑکی جو اتنی پیاری ہوئی، باقی سے بولے آنکھ دبا گیا۔ مجھے ایسا مذاق ہرگز بھی پسند نہیں ہے، اترو گاڑی سے، وہ دبا دبا کرایا۔ سالے بہنوئی کا مذاق تو چلتا ہی رہتا ہے۔ وہ اسی ڈھیٹ شخص تھا جو وحاش کو زج کرنا چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ سرخ پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نوفل اترو گاڑی سے، وہ زج ہوا تھا۔ انتقام اتنا لینا جتنا تم بھی برداشت کر پاؤ۔ اگلے ہی پر وہ سنجیدہ اور وحاش چھٹک گیا۔ تمہیں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اپنی بیوی پر دھیان دو، اترو گاڑی سے، وہ نظر چرائے بولا۔ عورت ذات انتقام کے لیے نہیں بنی وحاش سلطان، اور عورت سے انتقام لینا بھی کوئی مردانگی نہیں ہے۔ اس کی غلطی کی اسے اتنی سزا دینا کہ بعد میں تمہیں پچھتاوا نہ ہو اور تم خود سے بھی نظر ملا پاؤ۔ اس وقت تمہارے سر پر لگی تہمت نے تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر دی ہے۔ تمہارے سر پر جنون سوار ہے، اسے برباد کرنے کا، اسے اذیت دینے کا۔ وہ ٹریپ کیا گیا۔ اس کے چہرے سے چھلکتی معصومیت جتا رہی ہے کہ وہ اتنی بری نہیں ہے جتنا وہ بنا دی گئی ہے۔ اپنی اوقات میں رو نوفل، وہ دانت پیسے گھرایا۔ انابیہ کے حسن کے قصیدے وہ قطعی نہیں سننا چاہتا تھا۔ اوقات کی باتیں ایک طرف رکھو، اس وقت میں تم سے لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں، ورنہ تمہیں تمہاری اوقات ایک پل میں بتا دیتا۔ تم حد سے بڑھے ہو، وحاش کا سب جواب دے رہا تھا۔ کسی بھی پل وہ پیچھے مٹھیاں کھولے اس پر جھپٹ پڑتا، لیکن وہ تماشا نہیں چاہتا تھا۔ یاد رکھنا، وہ اب تمہارے ناکام میں ہے، تمہاری عزت ہے۔ تم چاہو تو اسے اپنا گروہ بنا لو یا پھر اسے بری طرح رون ڈالو، دونوں چوائسز تمہارے پاس ہیں۔
آج اگر تم ایک لڑکی سے انتقام لوگے تو یاد رکھنا تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی۔ بکواس بند کرو، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، جاؤ یہاں سے۔ وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے گرایا تھا جبکہ دل اس کی آخری بات پر شدت سے دھڑک کر رہ گیا تھا۔ تم سنو گے وہاز سلطان، آج تم نوفل یزدان کی ہی سنو گے۔ اگر تم نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا تو میں تمہاری جان تمہارے ہاتھوں سے نہایت دردناک طریقے سے نکالوں گا۔ اس کی جانب جھک کے وہ سخت سے بولا، اتنی جرأت ہے کہ تم مجھے ہاتھ بھی لگا سکو؟ وحاش نے اس کا گریبان جکڑا جبکہ آنکھوں میں مزید تیش سمٹ آیا۔ جرأت تو تم میری اچھے سے جانتے ہو، 4 قتل بنا ڈرے کر سکتا ہوں تو پھر تم کیا چیز ہو؟ نوفل نے تمسخرانہ کہہ کر اگلے ہی پل وحاش کو ساکت کیا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ عام انسان نہیں تھا۔ وہ 20 سال کی عمر میں 4 قتل کیے جیل سے آزاد بھی ہو چکا تھا اور کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا تھا۔ وحاش نے قہر آلود اس کی چمکتی آنکھوں میں ڈالی جہاں الگ ہی جنون سمٹا تھا۔ اس جنون کو دیکھے وحاش کچھ بول نہیں پایا۔ نوفل آنکھ دباتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ تعبیر کے ساتھ ہی جانا چاہتا تھا تاکہ اسے بحفاظت حویلی پہنچا سکے، لیکن موبائل پر ہوئی بیپ نے اس کی توجہ کھینچی۔ وہ فرمان علی کے گھر سے کافی دور آ چکا تھا۔ جب اس نے سامنے دیکھا اس کی رگیں پل میں تنی تھیں، فشار خون بلند ہونے لگا تھا۔ اس نے ایک نمبر ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ زین چودھری، 5 منٹ ہے تمہارے پاس، پھر مجھے مت کہنا کہ میں نے قانون کو ہاتھوں میں لیا ہے، اس نے تنے جبڑوں سے بمشکل کہا۔ اپنے پیچھے دیکھو۔ دوسری جانب سے جواب سنتا وہ پیچھے مڑا جہاں وہ سیاہ لباس میں سیاہ رات کا ہی حصہ لگ رہا تھا۔ چہرہ بلیک ماسک سے چھپا ہوا تھا۔ نوفل وہیں کھڑا رہا، نہ چہرے پہ حیرانگی پھیلی نہ کوئی تاثر، بس اس دشمن پر نظر جمائے کھڑا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زین چودھری ایک چلاوا تھا جو کبھی بھی کہیں بھی پہنچ سکتا تھا۔ زین اس کے پاس سے گزرتا آگے بڑھا اور سامنے موجود شخص کی پشت پر گن رکھی۔ وہ لڑکی جسے وہ گھسیٹ کر لے جا رہا تھا بندھے منہ کے ساتھ سسکتی تڑپی تھی، لیکن وہ بے دردی سے اس کے بال جھگڑے سے کھڑا کرنے لگا۔ زین دبے قدموں اس کی جانب آیا۔ اس شخص کا نوفل پچھلے 2 ہفتوں سے تعاقب میں تھا۔ وہ سجاد بٹ تھا۔ جیل میں اس کی نوفل یزدان سے شروع سے ہی دشمنی چلتی آ رہی تھی جس پر دونوں کی اچھی خاصی جھڑپ ہوئی تھی۔ تبھی اپنے بھائی رمیز بٹ کو اس نے نوفل یزدان کی بیوی کو اغوا کرنے کے لیے بھیجا تھا جس کی وجہ سے وہ جان سے گیا تھا۔ اور سجاد بٹ نامی اس شخص کا تعلق شایان ساگر سے بھی تھا جس کے کئی خفیہ اڈوں کو وہ سنبھال رہا تھا۔ اب اس کی جڑوں کو ہلانے کے لیے اس کی موت ضروری تھی۔ پشت پر نال محسوس کی اس شخص کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ رمیز بٹ کو تم نے بھیجا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دینا، زین کی جھک کر سرگوشیانہ کہا۔ وہ باس ہاں یا نہ، زین نے دباؤ ڈالے پوچھا۔ ہاں۔ اسی پر سائلنسر لگی پسٹل سے اس نے سر کی پچھلی جانب سے نشانہ لے۔ گولی سر کی پشت کو چیرتی پیشانی سے نکلی اور وہیں شخص کا کام تمام ہوا تھا۔ نوفل نے اس کو نیچے گرتا دیکھا تو جلتا دل جیسے پرسکون ہوا تھا۔ زین نے اس لڑکی کو دیکھا جو اب پھیلی آنکھوں سے اس کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی مرضی سے بھاگی تھی؟ زین نے اس لڑکی کو دیکھ کے سنجیدگی سے سوال کیا جس کا چہرہ پیگا چہرہ شرم سے جھک گیا تھا۔ وہی اصلی کہانی تھی، فریب محبت کی جس کی جھانسی میں وہ لڑکی بھی آ گئی تھی اور اب وہی محبوب اسے سجاد بٹ نامی درندے کے ہاتھوں بھیج چکا تھا۔ گھر جانا چاہتی ہو یا پھر کسی دارالامان میں؟ اس نے جھک کر منہ سے ٹیپ ہٹائی تو الجھی سانسیں خارج کرتی بری طرح رونے لگی۔ زین کئی پل اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی اپنے قریب ایک سایہ محسوس کرتی سہمی۔ گھبراؤ نہیں، تم اب محفوظ ہو، زین نے اسے ڈھارس دی جبکہ نوفل نے زین کو دیکھا۔ تم اگر اجازت نہیں بھی دو گے تو اس آدمی کو میں اپنے ہاتھوں سے بقیہ گولیاں ضرور ماروں گا کیونکہ اس شخص کو میں اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا۔ نوفل قدم لیتے آگے آیا اور لاش کو دیکھ کر بے تاثر لہجے میں بولا، کھڑی ہو جاؤ۔ زین نے اس لڑکی کو کھڑا ہونے کا اشارہ دیا اور اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جو سہمی سی اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ نوفل نے اس کی لاش کو سرد پن سے دیکھا اور بنا رکے 6 فائر اس کے سینے میں کیے۔ تب بھی دل میں بھڑکتی آگ سرد نہیں پڑی۔ یہ آگ تب تک سرد نہیں پڑتی جب تک وہ اصل مجرم کو انجام تک نہ پہنچا دیتا۔ زین اس کی جنونی طبیعت کو اچھے سے جانتا تھا تبھی اسے بالکل بھی نہیں روکا تھا۔ وہ پورے ایرئے میں نظر دوڑاتی بے چین ہوئی تھی لیکن یزدان کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کی بے قراری بڑھنے لگی۔ پوری تقریب میں اس نے بری طرح بوکھلائے رکھا تھا اور حویلی ساتھ جانے کا بھی کئی بار جتایا تھا لیکن اب عین وقت پر خود غائب ہو گیا تھا۔ نجمہ بیگم کو بھی اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ یزدان کے ساتھ حویلی آئے گی، پر اب اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ میم، ڈرائیور کی آواز سن کر پیچھے مڑی جو مؤدب سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ آپ تو چلے گئے تھے؟ وہ رسیدہ ڈرائیور کو دیکھتی حیران ہوئی۔ سر کا آرڈر ہے کہ آپ کو بحفاظت حویلی پہنچا دیا جائے۔ تعبیر کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ پڑا۔ دھوکے باز آدمی، وہ بڑبڑائی تھی۔ عین وقت پر وہ دغا دیے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ کچھ بتا کر گئی ہیں، مجھے تو انہی کے ساتھ جانا ہے، وہ بزید ہوئی تھی۔ نو میم، بس آپ کو لے کر جانے کا کہا ہے، سب جا چکے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ ڈرائیور اب گھبرایا تھا۔ تعبیر کے معاملے میں کوتاہی ان کو اچھی خاصی سزا دلوا سکتی تھی۔
चलो, वो एक ताराना ने कहा। पूरे एरिया में डाले पाँव पटकती आगे बढ़ी थी। उसे चाह रहा था कि वो किसी तरह सामने आ जाए, उसे खूब सुनाए, लेकिन वो शख्स इसे भूल कर ना जाने कब किस मीटिंग में मसरूफ़ था। ये ख्याल आते ही जैसे दिल पर चुभन सी हुई। एक पल के लिए इसका मन चाहा कि मेंशन लौट जाए, लेकिन भाई की खुशी भी हद दर्जा अजीज थी। पूरा रास्ता खामोशी से कटा। नाबिया ने कई बार इससे बात करना चाहिए, लेकिन वो फांसे पर बैठा बेगाना बना रहा। इसकी बेतनाई दिल में वसवसे डाल रही थी। पर कुछ हद तक वो मुतमईन भी थी कि वहाँ से तन्हाई के एहसास नहीं होगा। हरीम का अपनायत भरा लहजा दिल में फैले डर को कुछ पल के लिए ज़ायल कर गया था। फिजा में सिगरेट का धुआं बढ़ा तो वो खांसी थी, लेकिन वहाज ने कोई तासुर नहीं दिया। वहाँ जनाबिया की तबीयत ख़राब हो जाएगी। हरीम ने उसकी तवज्जो दिलाई। तो अब तो इसको आदी होना पड़ेगा, वहाज तलखी से बोला। नाबिया अपनी हथेलियाँ देखती रहेगी। वहाज के लफ्ज़ सादा थे, लेकिन इसमें पिन्हा तलखी उभाम कर भी नज़रअंदाज करके वह शख्स सरापा सुकून था। तल्ख बोलता या मीठा, नाबिया हर हाल में खुश थी। हरीम की मौजूदगी में वो मुनासिब ही नहीं समझ रही थी कि कोई सवाल करे या हवेली के बारे में पूछ ले। गाड़ी पथरीली रवा से गुजरती अंदर रुकी तो हरीम ने अगली सीट से उठकर उसके लिए दरवाज़ा खोला। मुझे आने में देर हो जाएगी, अनाबिया को कमरे में पहुंचा दीजिएगा, मेरे कुछ दोस्त आए हैं। वो गाड़ी से उतरता बाहर की तरफ बढ़ा, जबकि अनाबिया का हल खुश्क हुआ था। वह आज का साथ फिर भी ढांस दे रहा था, लेकिन वो तो इसे तनहा किए चला गया। घबराओ नहीं, हवेली में सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, बल्कि सब तुम्हारी मासूमियत देखकर तुम्हारे गर्विदा हो गए हैं। अम्मी तो हथेली का छाला ही बना लेगी। हरी मुस्कुराती उसका लहंगा ठीक किए बाहर लाई, जब तबीर ने भी इसे दूसरी जानब से आकर थामा। हवेली के आगे खड़ी औरतों की आंखों में सताइश और इश्तियाक उभरा था। इसकी थैलियाँ भीगने लगी। हवेली के लाउंज में बैठाकर नजमा बेगम ने इसके हाथों में कंगन बनाए, इसे कई दुआओं से नवाजा। इनका अंदाज सादा था, पर अनाबिया को इसमें शदीद खालिसपन महसूस हुआ। लबों पर मुस्कुराहट चिपक सी गई थी, पर नज़र बेकरार से वहाज को तलाश रही थी। तबीर, हरीम बहू को कमरे में ले जाओ, वहाज बस आता ही होगा। नजमा बेगम ने सारी रस्म के बाद इसका थका थका चेहरा देखे कहा तो वो एक पल के लिए लर्जी थी। तन्हाई में वहाज सुल्तान का सामना उसकी नाजुक जान से बढ़कर था। फहाज भाई थोड़े खड़ूस तो हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, और वैसे भी आप तो उनकी पसंद हैं। और कुछ आप प्यारी ही इतनी हैं कि आपके मामले में तो सारा गुस्सा, सारा खड़ूसपन वो एक तरफ रख देंगे। ताबीर का शरारती लहजा सुनती वो शर्माई थी। ब्राउन मनकिश दरवाज़ा खुला तो ताज़ा फूलों की महक नथनों से टकराए। ठंडी सी लहर वजूद में दौड़ी थी। उसने निगाह उठाकर कमरे की जानिब देखा, जो वहाँ सुल्तान की शानदार शख्सियत जैसा ही नफीस तरीके से सेट था। हर चीज़ दीदा जीव थी। वो शख्स मुनफरिद था तो कमरे की सजावट भी मुनफरिद तरीन थी। सर सफ़ेद फूलों की सजावट खुशबू सांसों और आंखों पर भी अच्छा तासुर छोड़ रही थी। आ जाओ, तुम थक गई होगी। भाई तो मुझसे बड़े हैं, लेकिन तुम इनसे काफ़ी छोटी हो, तो मैं भाभी बिल्कुल नहीं कहूँगी। अनाबिया का गुलाब चेहरा देखे वो खुशगवारी से बोली। अनाबी भी धीमे से मुस्कुराती सर हिला के, इसकी मुस्कुराहट कातलाना थी। ताबीर को वहाज की पसंद पर रश्क आया। दिल अब इत्मीनान में था कि इसका भाई इस लड़की की हमराही में अपने गम भूल जाएगा। ताबीर ने आगे बढ़कर उसे बेड पर बैठाया और इसका लहंगा सेट किया। कुछ देर बाद वो दोनों कमरे से निकल गई थी। वो अब सजी संवरी बेड पर अपना लहंगा फैलाए बैठी थी। इसकी दिली मुराद पूरी हो चुकी थी। उसने वहाज सुल्तान को आखिर हासिल कर ही लिया था। अब बस अपने अमल की माफ़ी मांगनी थी। आने वाले लम्हात का सोचती वो गुलाबी पड़ती, कभी पसीने से भरी हथेलियों से लाती तो कभी पेशानी पर चमकते पसीने को साफ करती। इस वक्त घबराई सी अनाबिया वहाज सुल्तान लग रही थी। ताबीर और हरीम उसे खूब तसल्ली देकर गई थी। इंतज़ार करते अब थकने लगी तो उसने बेड पर उसे टेक लगाई। जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वह डर कर उठी, आंखों की पुतलियाँ फैसी गई। वहाज, आप तो बाहर थे, फिर अंदर कैसे आए? उसे आम से उंगलियों में देखकर उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। हाँ, मैं बाहर ही था। अब भी सब लोगों के मुताबिक बाहर ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे गुनाह की सज़ा देने के लिए। वो जारहाना तेवर लिए उसकी जानिब बढ़ा। जब वो खौफ से सफ़ेद पड़ते पीछे खिसकी, उसने बाजू से जकड़ कर उसे अपने करीब खींचा। वहाज वो सीने से टकराई बमुश्किल फासला बना पाई थी। तुमने मेरी इज्जत का तमाशा बनाकर अच्छा नहीं किया मिसिस अनाबिया सुल्तान, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इज्जत का जनाजा निकालना क्या होता है। सबके मुताबिक मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, लेकिन तुम अगवा हो चुकी हो, और जब कुछ दिन बाद तुम मेरे बच्चे की माँ बने लुटी पुटी घर वापस आओगी तो सबसे पहला हमदर्द तुम्हारा मैं हूँगा। तुम सबको यकीन दिलाती रहोगी कि ये बच्चा मेरा है, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा कि ये बच्चा वहाँ सुल्तान मलिक का है, क्योंकि तुम एक अगवाशुदा लड़की कहलाई जा चुकी होगी और मैं बेकरारी से तुम्हें इतने दिन से तलाश कर रहा हूँगा। देखो कितनी सॉलिड स्टोरी है। वो तंजिया मुस्कुराए, जबकि वो इसका सफाक सर चेहरा देख कर साकत रहेगी। नैना नहीं वहाज, आप ऐसा नहीं करेंगे, वो सहमी बमुश्किल कह पाए।
وڈیروں سے کبھی اچھے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، وڈیرے ظالم ہوتے ہیں، محبت کے معنی نہیں جانتے اور جو ان کی عزت پر حرف لیں ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس نے چہرہ قریب کیے کہا اور ایک دم اس کی مخصوص نس کو دبا دیا۔ وہ اس کے بازوں میں تڑپتی جھول کی۔ وہاں سلطان نے اس کے سجے سورے سراپے کو باہوں میں بھر کر باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ یقیناً وہ اسے پچھلے دروازے سے باہر لے جانے والا تھا۔ اس جانب کا دروازہ بہت کم ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ حویلی سے نکل کر باہر آیا اور اس کا بے ہوش وجود گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ ایک نفرت آمیز نگاہ اس نے انابیہ کے چہرے پر ڈالی تھی۔ دل تو چاہا کہ ابھی اسی وقت اسے بے دردی سے مار دے، لیکن سوئی ہوئے معصوم لڑکیوں سے نہ جانے کیسے روک گئی تھی۔ اس نے انجیکشن نکال کر اس کے بازو میں انجیکٹ کیا تاکہ وہ ہوش میں نہ آ سکے۔ اس پل اسے یہی بہتر لگا تھا۔ اپنا کام کیے فوری دور ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کی گہرے سانس لینے لگا، وگرنہ اس کا چہرہ اسے ضبط کھو دینے پر مجبور کر دیتا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر آ کے بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی اسپیڈ بڑھا چکا تھا۔ وہاں سلطان کی غیر موجودگی پر سب حیران و پریشان بڑے حال میں موجود تھے۔ تعبیر الگ فکر مند سی کھڑی تھی۔ اسے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حاج کمرے میں نہیں ہے۔ مجھے لگ ہی رہا تھا کہ وہ ایسی حرکت ضرور کرے گا، پر اس حد تک جائے گا سوچا بھی نہیں تھا۔ کمال ملک جب سے بولے۔ نجمہ بیگم کا چہرہ الگ ستا ہوا تھا۔ پر ابو بھائی نے یہ حرکت کیوں کی؟ جب شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی تو پھر وہ بھابھی کو کیوں لے گئے؟ وہ آج پہلی مرتبہ باپ سے سوال کرتے گھبرائی نہیں تھی۔ تمہیں نہیں پتا وہ حاج کے کارناموں کا؟ عروشے نے تمسخر سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر حیرانی کی سمٹی تھی۔ عروشے بڑوں کی باتوں میں نہیں بولتے، سلمان ملک نے اسے جھڑکا تھا۔ بڑوں کی بات کہاں سے آئی؟ سارا شہر، بلکہ مجھے تو لگتا ہے ساری دنیا نے وحاج بھائی کی محبت کے چرچے دیکھے ہوں گے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تعبیر کے ماتھے پہ بل نمایاں ہوئے۔ تمہارے شوہر نے نہیں بتایا؟ عروشے مصنوعی حیرانگی سے پوچھی۔ عروشے اندر دفع ہو جا، سلمان ملک نے سمینہ کو اشارہ کیا۔ وہ کیسے بتائے گا؟ اسی نے تو سارا معاملہ سنبھالا تھا، ورنہ تم اور تمہارا بھائی آج منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ عروشے ایک زوردار تھپڑ جمال ملک نے اس کے منہ پر مارا اس کی زبان کو روکا تھا۔ اس نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا جو نہ جانے کب وہاں آئے تھے۔ دفع ہو جائے یہاں سے، انہوں نے بازو پکڑے اسے دور کیا، منہ پر ہاتھ رکھ کے تن فن کرتی وہاں سے نکلی۔ ابو، عروشے کیا کہہ رہی ہے؟ تعبیر کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، انہونی کا احساس وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم پریشان مت ہو، کمال ملک نرمی سے بولے۔ ابو بھائی بھابھی گھر پر نہیں ہیں، مہمان حویلی میں موجود ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہوں؟ خدا را مجھے بتا دے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اس کا دل بری طرح گھبرایا تھا۔ انہوں نے سلمان ملک کی طرف دیکھا جس نے بنا تمہید باندھے ساری سچائی تعبیر کے گوشگوار کی۔ اس کا بے ساختہ ہاتھ منہ پر گیا۔ اتنی تلخ حقیقت، اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا اور وہ لاپرواہ بے خبر رہی تھی، یہاں تک کہ نوفل یزدان نے اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کا بھائی اتنا کچھ برداشت کر چکا تھا اور وہ اپنے ہی غم کو روتی بیمار پڑی تھی۔ شاید اس نے خود غرضی کی انتہا کی تھی۔ اسے نوفل یزدان پہ اس وقت شدید تاؤ آیا تھا۔ پہلے رات اس کا بنا بتائے جانا، پھر اب یہ حقیقت۔ اس کا دل چاہا کہ خود کچھ کر لے یا پھر نوفل یزدان کا گریبان پکڑ کے اسے ہر سوال کا جواب لے، پر وہ یہاں ہوتا تو کچھ کرتی نہ۔ وہیں ایک کوچ پہ بیٹھی وہ سر تھام کے رہ گئی، مختلف سوچوں سے سہمانے لگی تھی۔ پہلے وہ اپنی وجہ سے بدنامی اور اب وحاش پہ لگی تہمت دنیا والوں کو عزت کی بقیہ دھجیاں اڑانے کا موقع فراہم کر گئی تھی۔ بیڈ پر شرٹ لیس لیٹا وہ سگریٹ کی گہری کش لے رہا تھا۔ وہ نرم و نازک وجود اب بھی بے ہوش نیند کی وادیوں میں گم تھا، پر اب شاید نشہ اتر رہا تھا اور حواس جاگ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو پلکوں پر بھاری وزن محسوس ہوا، جبکہ گلے پر چبھن پڑ رہی تھی۔ سر تھام کو وہ اٹھنا چاہتی تھی، لیکن جسم پر بوجھ اور ٹانگیں جکڑی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آنکھیں مسل کر اس نے بمشکل کھولی اور کئی بار جھپکی تاکہ بہتر محسوس کر سکے۔ دماغ گمان سے حقیقت کی جانب پلٹا تو شعور بھی بیدار ہوا۔ رفتہ رفتہ حواس بحال ہوئے تو سب یاد آنے لگا۔ کل ہی تو اس کی شادی ہوئی تھی اور پھر اس کا حویلی آنا، پھر وہاں سلطان کے کمرے میں آنا، اور پھر اس سے آگے وہ سوچ نہیں پائے۔ حلق مکمل خشک اور جسم و جان میں ایک خوف کی لہر پھیلی۔ فق ہوتے چہرے سے اس نے دائیں جانب خوف سے دیکھا اور پھر جیسے ہر سوچ، ہر حرکت سے وہ ماورا ہوتی تھم گئی۔ آنکھیں پھیل گئی۔ وحاج! اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ اب بھی چت لیٹا سگریٹ کی گہری کش لے رہا تھا۔ ایک بازو سر کے نیچے رکھے وہ اپنی ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھے پاؤں کو ہولے ہولے حرکت دے رہا تھا، جیسے کمرے میں تنہا ہو۔ جاگ گئی تم؟ اس نے آخری کش لیے سگریٹ پھینکا اور دوسرا چڑ سے جلایا، جیسے اس شگل سے رکاوٹ نہیں چاہتا۔ وحاج، جو آپ نے رات کہا تھا، اپنے وجود کی جانب خوف سے دیکھے اٹھنے لگی، جب ٹانگوں پر بندھی رسی دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا جو خوف سے بے ساختہ لبوں پہ گیا تھا۔ وحاج، یہ سب کیا؟ یہ آپ؟ وہ اپنے جسم کو بمشکل حرکت دے پائی، لیکن رسی سختی سے بندھی گئی تھی۔
رات تم کافی پیاری لگ رہی تھی، مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی خوبصورت بھی لگو گی، اور سب سے بڑھ کر تمہارے ہاتھوں کی مہندی جو میں کئی لمحے دیکھتا رہا، تمہاری ہتھیلیوں پہ لکھا میرا نام کافی جچ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے میرا دل چاہا وہ نام ہمیشہ کے لیے تمہارے ہاتھوں پر اس بری طرح ثبت کر دوں کہ تم مٹا نہ پاؤ، لیکن میں تمہیں ہر اذیت، ہر سزا تمہارے ہوش میں آنے کے بعد نہایت تسلی سے دینا چاہتا تھا۔ اس کا پراسرار خوش لہجہ آنکھوں میں خوف بننے لگا۔ وحاج اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ کمرے میں شاید حبس پڑ رہا تھا یا پھر اس کے لفظ کی تپش اس کا دم نکال رہی تھی۔ اس کے وجود پر وہی برائڈل ڈریس تھا، لیکن جولری، چوڑیاں، کنگن سب نادار تھے۔ ایک وہ جھٹکا اسے نہایت بری طرح لگا تھا۔ یہ سب وحاج آپ نے، وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وحاج اب بھی چت لیٹا کش لگا رہا تھا جب انابیہ کی ضبط کی تنابیں ٹوٹیں۔ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ وہ ہلکے بال چلا۔ شش۔ وہ جھٹ سے اٹھتا مڑا اور اس کا جبڑا اس کے ہاتھوں سے دبوچا جس میں سگریٹ تھا۔ ذرا سی بھی حرکت اس کا سفید گال جلا سکتی تھی۔ آواز بلند مت کرنا، اس نے خونی آنکھوں سے اسے گھورے قریباً اس کے اوپر جھکے کہا۔ وحاج میں جل جاؤں گی، بھیگی متورم آنکھوں سے بولی، جبکہ وحاج کی نظر بھی سگریٹ پر گئی۔ اتنے سے شعلے سے کیا جلو گی؟ جو آگ میرے اندر بھری ہے اس کی حدت ذرا سی بھی تم پر پڑ گئی نا نابیہ سلطان، اگلے ہی پل جل کر خاک ہو جاؤ گی۔ اس نے شعلے پر نظریں جمائی، کاٹدار لہجے میں کہا۔ وحاج آپ کو ہو کیا گیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھیگی صدمے سے پر آواز میں بولی۔ تمہیں نہیں پتا نابیہ جان کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے تمسخر سے اسے دیکھا۔ نابیہ کا دل بری طرح لرزا۔ اس کا جان کہنا جان ہی تو نکال رہا تھا۔ اس کا انگوٹھا اب گال سے لانے لگا جبکہ سگریٹ کا شعلہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ کسی بھی لمحے راکھ اس کے چہرے پر گر جاتی اور گال پر نشان پڑ جاتا۔ تم یہی تو چاہتی تھی کہ تمہیں سراہا جائے، تبھی تو وہ ڈیٹ ارینج کی، وہ ویڈیو، وہ سب کیا۔ اب جب سراہ رہا ہوں تو گھبرا کیوں رہی ہو؟ وحاج مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز ایسا نہ کر، پھڑپڑاتے لبوں سے بولتی، وحاج کو قہقہ لگانے پر مجبور کر کے۔ ڈر؟ وہ سیدھا ہوتا قہقہ لگائے، نابیہ کو حیران پریشان کر کے۔ اس کی الجھی حالت کسی نفسیاتی شخص سے کم نہیں تھی۔ پھاڑ میں گیا تمہارا ڈر ہے نابیہ بی بی، میری عزت سے بڑھ کر تمہارا ڈر نہیں ہوگا جسے تم نے اپنی اس گھٹیا محبت کی خاطر رون ڈالا۔ یخلک دھاڑ کر اس نے سگریٹ زمین پہ پھینکی اور خود اس کی جانب آیا اور منہ دوبارہ سختی سے دبوچا۔ درد سے لبوں سے کرار نکلے اس کے آنسو کن پٹی میں جذب ہونے لگے۔ اب تو تمہارا ہر پل سامنا ڈر، درد اور مجھ سے ہوگا۔ عادی بنا لو خود کو میری جان۔ وہ چہرے پر جھکتے بولا جبکہ انابیہ نے خوف سے آنکھیں میچ دی۔ کھلی آنکھوں سے وہ خود کو پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کم آن بیبی، آنکھیں کھولو، تمہارے ٹوٹے دل کو جوڑنے کا سامان کر رہا ہوں، یہی تو تم چاہتی تھی، تو پھر آنکھیں کیوں بند کر رہی ہو؟ وحاج کو سلگتا لہجہ اس کا وجود جھلسا گیا۔ آنکھیں کھولو، اس نے جبڑے پر دباؤ بڑھائے حکم دیا۔ وحاج پلیز رک جائے، میں مر جاؤں گی۔ وہ ہچکیوں سے روتی بے بس ہوئی، بندھی ہوئی ٹانگوں میں الگ درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ تم مر جاؤ، بلکہ میں خود مار دوں گا۔ اس نے گردن کی جانب ہاتھ بڑھایا جیسے کسی بھی پل گلا دبا دے گا۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کی زراحی دار گردن جکڑی۔ وحاج نہیں، وہ گرفت میں بری طرح تڑپنے لگی۔ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں، ابھی تو تم نے بھی اسی طرح بدنام ہونا ہے، اسی طرح بے نام وجود کو لے کر خوار ہو رہے ہیں، میڈیا پاور کا استعمال کرنا ہے۔ وہ اس کے اعصابوں پر لفظوں کے تازیانے مارتا اسے خوار کرنے لگا۔ بتاؤ کرو گی نا میڈیا پاور کا استعمال؟ وحاج سلطان کی جان، انابیہ فرمانا لی، اب جب پامال ہونے کے بعد مجھے رسوا کرو گی نا تو مجھے کوئی دکھ، کوئی افسوس نہیں ہوگا، بلکہ فخر ہوگا کہ میرا انتقام جیت گیا۔ اگلے ہی پل اس کا لہجہ عجیب بے تاثر سرد ہو چکا تھا جبکہ انابیہ کو سمجھ آ چکا تھا کہ وہ شخص یہ سب کیوں کہہ رہا ہے۔ مجھے معاف کرتے میں نے بکواس بند کرو، تمہاری زبان کھینچ لوں گا اگر معافی کا لفظ بھی منہ سے نکالا۔ اسے جبڑا چھوڑ کر اسے بازو میں جکڑے پر مشکل بٹھایا تھا۔ پلیز وحاج رک جائیں۔ وہ فریادی بنی تڑپی تھی لیکن اس سے تم کر پہ انتقام کا جنون سوار تھا۔ سب اچھائی بھلائی اس وقت وہ صرف درندہ بن جانا چاہتا تھا۔ نہیں انابیہ، آج نہیں، آج تو تمہارا دن ہے اور تم رو کیوں رہی ہو؟ چلو آنسو صاف کرو، اس نے بے دردی سے آنسو رگڑ کر لاپرواہی سے کہا۔ ٹانگیں بندھی ہونے کے باوجود تو بیٹھ بھی وہ مشکل پا رہی تھی۔ اب ہم ویڈیو ریکارڈ کریں گے، ٹھیک اسی طرح جیسے تم نے ریکارڈ کی تھی۔ کلائی تم نے کس وقت کاٹی تھی؟ وحاج نے ابروج کر پوچھا۔ نابیہ نے لب کاٹ کر سسکی بھری تھی۔ وہ لمحے تازہ ہونے لگے۔ بولو لڑکی، وہ ایک بار پھر دھاڑا تھا۔ صبح کاٹی تھی صنم، جسٹ شٹ اپ، اپنے کیے گئے گناہ کا الزام کسی کے سر پر مت ڈالنا ورنہ میں تمہیں اگلا سانس لینے کی مہلت نہیں دوں گا۔ وہ اس کی جبیں دبوچے شدت پسندی سے بولا۔ انابیہ کے رونے میں شدت آئی تھی۔ اوپس، میں تو بھول گیا، چلو چہرہ صاف کرو، میں کیمرہ سیٹ کرتا ہوں۔ تم نے آج اپنے اوپر ہوئے ظلم کی داستان نہایت رو رو کے سنانی ہے۔ عورت کا واحد ہتھیار آنسو۔
اس کا بے دریغ استعمال کرنا، کیونکہ ان کو بہانے کی وجہ سے تو میں تمہیں بے حساب دے سکتا ہوں۔ اس کے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اسے پچکارے بولا، جبکہ انابیہ کو اس کے ہاتھوں کا لمس تکلیف دیتا رگوں کو بری طرح کاٹ رہا تھا۔ وہ خوف سے سمٹی تھی، چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے سہمی نگاہ بہار سلطان پر ڈالی، جب بیڈ سے اتر کر اس کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ اور اس کے خطرناک تیور اسے جتا گئے تھے کہ آج اس کی بربادی مکمل طے ہے۔ اس نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پلیز رک جائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے وحاش، پلیز مجھے برباد مت کیجیے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپاتی شدت سے چیخی تھی۔ وحاج وہیں رکتا چند پل تھم سا گیا۔ اس نے انابیہ کا گٹھی نما وجود سرخ شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ اسی پر وہ لفظ، وہ ہدایات یاد آئے جس کو بالکل بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ نوفیزدان کے لفظوں نے جیسے دماغ میں اپنی تاثیر چھوڑی تھی۔ اس شخص کے لفظوں نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ اس نے مٹھیاں بیچ کر جیسے ضبط کرنا چاہا، لیکن وہ لفظ، وہ تہمت جان کا روگ پن اسے اندر ہی اندر کھا رہے تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھا کر پوری شدت سے زمین پر مارا، جیسے اپنی فرسٹریشن نکالنی چاہی ہو۔ کانچ کی آواز فضا میں بکھری تو مزید سہم کر اپنا چہرہ چھپا گئی، کہیں کانچ اس کے چہرے کو زخمی نہ کر دے۔ انابیہ کا سہما وجود، اس کا دل بری طرح جکڑ گیا تھا۔ وہ شکست خوردہ سا وہیں بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ کئی بار وہ ابلتے خون کو اعتدال پر لانے کے لیے گہری سانس سے لیتا رہا۔ اس سے زیادہ درندگی کا ثبوت وہ کم از کم نہیں دے سکتا تھا۔ شاید ابھی ضمیر زندہ تھا، یا پھر اپنے دشمن کے لفظوں نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھی۔ کمرے کی جامد فضا میں انابیہ کی سسکیوں اور اس کی سانسوں کی رفتار کا شور تھا۔ عزت مرد اور عورت دونوں کی برابر ہوتی ہے، لیکن تم اس چیز سے ناواقف تھی۔ تبھی مجھے رسوا کرنے سے پہلے نہ تم نے اپنے بارے میں سوچا اور نہ میرے بارے میں۔ اس کا تھکن سے پر لہجہ سنتے اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ چہرہ جو تھا اس کی جانب پشت کیے بیٹھا تھا۔ اسے ڈھیروں رونا آیا، اور اب احساس شدت سے جاگا تھا کہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کی پاداش میں گناہ کر چکی ہے۔ وہ بولنا چاہتی تھی، لیکن آنسوں نے کوشش بھی ناکام بنا دی۔ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی وحاج سلطان کی آنکھوں میں بھی نمی لیے، جسے اس نے انگوٹھے سے دبا کر رگڑ دیا۔ وہ اس ظالم لڑکی کے سامنے اپنا ایک آنسو بھی بے مول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انابیہ کے رونے کی آوازوں پر لب پیچھے وہ اٹھا۔ انابیہ کی اس کی گلے میں ہی رکی، پیچھے کھسکنے کے لیے مٹھیاں بیڈ پر جماتی وحاج کو اپنی جانب بڑھتے دیکھنے لگی۔ چٹاکوں پر بندھی رسی کو کھولے بنا ایک نظر اس پہ ڈالے کمرے سے نکلے، دوسرے کمرے میں بند ہوا۔ انابیہ شدت سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر اچھلی تھی۔ کہیں پر وہ خوف کے زیر اثر رہی، لیکن یکلخت اپنے کیے گئے گناہ کا ادراک ہوا تو وجود بری طرح لرزا۔ اس نہج پر جا کر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اپنی بے وقوفی کا آج اسے شدت سے احساس ہوا تھا، اور پھر نہ تھمنے والے آنسو بہاتی، وہ بال جگڑتی چیخ چیخ کر روئی تھی کہ ان آنسوؤں کو رگڑنے والا کوئی مسیحا میسر نہیں رہا تھا۔